program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ा अहम दिन है, बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं, बड़ी अहम शख्सियात आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं और क्या होगा, क्या साजिश है, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जाएंगे या इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मियां बीमार शरीफ के बारे में कल आपको खबर दी थी कि उनका नाम भी ECL में डालने की तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर से आज अपने व्लॉग में आपको आगाह करना है कि नौजवान शायान अली ने काजी फायज ईसा का जो है वो जायदाद जो लंदन में उनका सुराग लगाया है, वहां जाकर उन्होंने एक वीडियो तैयार की है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करनी है। और आइंदा आने वाले दिनों में नौजवान शायान अली क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में भी बड़ी अहम मालूमात आप तक शेयर करनी है। ये तमाम मालूमात शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जो है वो भी पुश करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी दें, वीडियो को शेयर भी करें। नाज़रीन, कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हमारी वीडियोस उन तक नहीं पहुंच पाती, उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने कई रोज से हमारे चैनल को स्विच नहीं किया तो एक मरतबा फिर जो है घंटी का बटन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। नाज़रीन, आज के व्लॉग में जहां कुछ सियासी खबरें हैं, वहां बरतानिया से एक बड़ी ही अहम खबर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी से है और उन लोगों से है जो पाकिस्तान से वर्क परमिट वीजा पर बरतानिया आए हैं। बरतानवी हुकूमत ने एक बड़े क्रैकडाउन का ऐलान किया है। वो क्रैकडाउन क्या है और उसमें कौन कौन लोग जो है शिकंजे में आएंगे, कौन फंसेगा और किन लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये सारी तफसीलात भी आज के व्लॉग में मौजूद है। वीडियो को पूरा देखें। तो नाज़रीन, सबसे पहले सियासी खबरों की तरफ चलते हैं और वो खबर जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान में आज के दिन बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। बड़े अहम केसेस जो है इमरान खान के मुतालिक उनकी भी समाअत जारी है, उनमें क्या फैसले किए जाएंगे और बल्ले का निशान वापस लेने के क्या तरीके जो है मजीद अपनाए जाएंगे और किस तरह से इलेक्शन में इमरान खान ने पैगाम दिया है कि लोग अपना वोट कास्ट करें, वो भी सारा तरीकाकार मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि इमरान खान ने जेल से जो पैगाम दिया है वो बड़ा ही तफसीली पैगाम है और इस तरीकाकार को सामने रखते हुए जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरीके से मोहर लगानी है और किस निशान पर मोहर लगानी है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है कि बड़े अहम फैसले जो होने जा रहे हैं उनमें एक अहम फैसला यह है कि कुछ लोगों के नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाए, जिनमें मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ का नाम भी सामने आ रहा है और इसके साथ साथ जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहर नकवी का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है कि उनके नाम भी ECL में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि कल जब मैंने आपको खबर दी थी कि जस्टिस जाजुल हसन ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, हालांकि उनका तातीलात गुजार कर वापस आने का इरादा भी है, लेकिन फिर भी उनको और उनकी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया गया है। जबकि जस्टिस जाजुल हसन पर कोई इस किस्म के संगीन इल्जामात भी नहीं है, लेकिन उनको जस्टिस मुज़ाहर नकवी जो रिटायर्ड जज हैं अब उन दोनों को जो है बाहर जाने से रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं। और बाकायदा तौर पर जब आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे शायद एक रोज बाद या कुछ घंटों के बाद जो है उनका नाम ECL में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरियम सफदरजमान के भी होश उड़े हुए हैं और जहां भी जलसा करने जाती हैं वहां पर इनको गालियां पड़ती हैं। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ बूढ़ी औरतें जो हैं उनको चोर चोर कह रही हैं। आइए आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी। अब जहां भी जाती हैं वहां चोर चोर के नारे लगते हैं। लंदन में भी बेचारे थे तो चोर चोर के नारे लगते थे। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान गए हैं तो वहां भी जो है अब चोर चोर के नारे लगते हैं। लोगों को मालूम पड़ चुका है कि सारा टब्बर चोर है और ये एक मरतबा फिर वारदात डालने के लिए पाकिस्तान का रुख करके पाकिस्तान में आए हैं।
لیکن اس مرتبہ وہی جو میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جب کمیونزم کا دور تھا تو کمیونسٹ کے جو پولینڈ میں ایک سکول کے بچے نے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ ٹیچر ہماری بلی نے 4 بچے دیے ہیں اور وہ کمیونسٹ ہیں. ٹیچر بڑی خوش ہوئی اور اس بات سے اسکول انسپیکٹر کو اطلاع دی اور ان کو اسکول کا دورہ کرنے کی دعوت دی. لیکن جب اسکول انسپیکٹر جو ہے وہ اسکول کے دورے پر آیا اور اس نے اس بچے کو پوچھا کہ کیا تمہارے گھر جو بلی ہے اس نے جو بچے دیے ہیں وہ کمیونسٹ ہیں، تو اس نے کہا نہیں، وہ تو کمیونزم کے سخت خلاف ہے، وہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے. تو انسپیکٹر سکول نے حیرت سے ٹیچر کی طرف دیکھا اور کہا آپ تو کہتے نہیں کہ بچے نے کہا ہمارے گھر میں 4 بلی کے بچے پیدا ہوئے ہیں جو کمیونسٹ ہیں. تو بچے نے معصومیت سے جواب دیا کہ ٹیچر وہ بچے اب آنکھیں کھول چکے ہیں اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کمیونزم کے جو اثرات ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ میں نے آپ کو مثال پہلے بھی اپنے پروگرام میں دی تھی. اسی طرح اب پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور پاکستان کی عوام 8 فروری کو کس پر مہر لگائے گی آج میں نے اپنے بلاگ میں یہ بتانا ہے. عمران خان نے جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ 4 نشان ہیں، 4 بڑے نشان ہیں، جن میں ایک لالٹین ہے، ایک شیر ہے، ایک تیر ہے اور ایک کتاب ہے. اس پر مہر نہیں لگانی ہے. اس کے علاوہ بینگن، آلو، کیلا جو بھی میں نے دیا ہے اس پر مہر لگائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ آپ کھمبا بھی بیلٹ پیپر پر بنا دیتے تو اس کو بھی لوگوں نے عمران خان سمجھ کر ہی ووٹ دینے تھے، کیونکہ عمران خان جس پر بھی انگلی رکھے گا، جس پر بھی ہاتھ رکھے گا، وہ چاہے نک دا کوکا ہو یا چاہے وہ بینگن ہو یا کوئی بھی نشان ہو، وہی کامیابی کی ضمانت سمجھا جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مریم صفدروان اس لیے بھی بوکھلا گئی ہیں اور ان کے پورے خاندان پر بجلیاں گری ہوئی ہیں کہ کوئی ان کا ٹکٹ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب واپس منتیں کی جا رہی ہیں طلال چودھری جیسے لوگوں کی کہ ان کو بھی آ کر جو ہے دانیال عزیز جیسوں کی بھی کہ وہی آ کر جو ہے پارٹی کا ٹکٹ لے لیں. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی کے بڑے لیڈر شاہد خاقان عباسی بھی اس وقت ناراض ہیں اور وہ بھی جو ہے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے. اور کسی بھی طرح لنڈن پلان پر عمل کرنے اور اس گندگی کو پھیلانے کا جو معاملہ چلایا جا رہا ہے وہ اب اس حد تک بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اب اس پر عمل درآمد کرنا ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے اور نہ ان کو یہ ہڈی جو ہے نگلنے کی مہلت مل رہی ہے، نہ اس کو باہر پھینکنے کی. اور وہ بدبودار گندی لاش جو تابوت کے جو ہے لنڈن سے لائی گئی تھی اس کو دفنانے کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے. اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح الیکشن کو ملتوی کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے ایسی سازشیں تیار کی جائیں پاکستان پر حملہ کرنے کی، ایرانی سازش کی طرح، یا پھر انڈیا کی جو دھمکی امیز آڈیو کال پکڑی گئی ہے اس کی طرح، تاکہ پاکستان میں افراتفری کا سما پیدا ہو اور الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. ناظرین، اس سارے کھیل کے پیچھے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، بلوچستان میں کس طریقے سے افراتفری بنانا چاہتے ہیں، یہ ساری کہانیاں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. اور ایران کا جو حالیہ حملہ ہے پاکستان پر یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی دکھائی دیتا ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کلبھوشن یادو جو ہے اس کو بھی ایران نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا اور اپنے علاقے میں بیٹھ کر پاکستان پر دہشت گردی کے معاملات کی نگرانی کرنے کا فریضہ جو سر انجام دے رہا تھا اس کی ساری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ایران ہی کر رہا تھا. لیکن ناظرین، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افسوس کا مقام ہے پاکستانی قوم اس وقت ایک اتنے نازک موڑ میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں اب ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا کوئی بندہ باقی نہیں بچا اور وہ شخص جو پاکستان کی آواز تھا اور سینہ سپر ہو کر سب کے سامنے پاکستان کا نمائندہ بن جاتا تھا اس کو جیل میں ڈال کر اب ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انتہائی مذموم مقاصد ہیں اور ان میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کار فرما نظر آتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کی لاٹھی بے آواز ہے اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ کی ذات نے اپنی سلامتی اور حفاظت میں رکھا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ اسی طرح انشاءاللہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے گا. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ہے سعودی عرب میں جہاں پر ایک شخص پاکستان کی سالمیت کے لیے
اور پاکستان کی تباہ و برباد کرنے والی قوتوں کو اللہ کے حضور حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے دعا مانگ رہا تھا، وہاں پر ایک منشیات فروش نے جو چرسی ہے اور پنڈی سے اس کا تعلق ہے، حنیف عباسی، اس نے اس شخص کو جو ہے اس کا موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یا رب العالمین، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، برباد کیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ، پاکستان کی سلامتی رکھ، جنہوں نے تباہ کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا چرسی اور چرس بیچنے والا حنیف عباسی جو خانہ کعبہ میں بھی باز نہ آیا اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا، ایک ایسے شخص سے موبائل چھین رہا ہے جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا نہ مانگے اور ان لوگوں کے لیے یہ خواہشات کا اظہار نہ کرے کہ جنہوں نے پاکستان کو برباد اور تباہ کیا کہ اللہ ان سے حساب کتاب لے، تو کس دربار میں جا کر وہ فریاد کر سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے تمام درباروں میں اور تمام عدالتی ایوانوں میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور کسی کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کی جائیدادوں کا شایان علی نے لندن میں جو ہے سراغ لگایا ہے، وہ بھی اپنے ایجنڈے پر مکمل طور پر کاربند ہیں اور اتنی جلدی دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا دینے میں 8 فروری سے پہلے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور 8 فروری سے پہلے ایسی باتیں جو ہے عوام میں پھیلا دی جائیں، اور اس سلسلے میں اسی طرح کبوتر باز لونڈے کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے، جس کا نام منصور علی خان ہے، اور ایک مراسی جو ہے وہ اپنے گاؤں کا مراسی جو پاکستان کے بڑے شہر میں آیا اور اپنے آپ کو پہلے جرنلسٹ کہتا رہا اور آج کا نیم حکیم خطرہ جان بنا ہوا ہے اور حکمت کی دعائیں بیچتا ہے، جاوید چودھری، اس کو بھی آگے کیا ہوا ہے۔ جاوید چودھری کی ایک پوری سیاہ تاریخ ہے لفافہ لینے کی، جس سے میں بھی ذاتی طور پر واقف ہوں، اور کئی مرتبہ جو ہے وہ لفافہ لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ یہ 2-4 لوگ، سلیم صافی، جاوید چودھری، انصار عباسی، عاصمہ شرازی اور یہ غلیظہ فاروقی، یہ تو مکمل طور پر بے نقاب لفافے ہیں، اور ان کی اس وقت تک جو ہے وہ سکون کی نیند نہیں لیتے جب تک ان تک لفافہ نہ پہنچ سکے۔ ان کا یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کے اندر ناامیدی پھیلائی جائے اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر کسی چھوٹے سے منہ سے پپو سے بچے سے بھی پوچھا جائے تو یہی کہے گا کہ عمران خان زندہ باد، اور آنے والا دور عمران خان کا دور ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔